السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی مشہور سلطنت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کی طاقت اور رتبے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک ایسے وقت میں جہاں دنیا طاقت اور ایمان کے اعتبار سے بٹی ہوئی تھی، سلطنت نوریان صحرا کے قلب سے اٹھی، ایک وسیع اور مضبوط مسلم سلطنت جس کا اثر فارس کے ناہموار پہاڑوں سے لے کر مصر کے زرخیز وادیوں تک پھیلا ہوا تھا۔ سلطنت نہ صرف اپنی فوجی طاقت بلکہ اس کے عدل اور دولت کی وجہ سے بھی قابل احترام تھی، جس کی نگرانی حکیم سلطان الرشید کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا فضل اس پر ہے کیونکہ نوریان اپنے دور حکومت میں صرف خوشحالی جانتا تھا۔ سلطان الرشید کے دو بیٹے شہزادہ طارق اور شہزادہ زید تھے۔ طارق بہت عقل مند اور ذہین تھا، اپنی مہربانی اور عقیدے کے باعث لوگوں کے محبوب تھے۔ زید چھوٹا، ایک ماہر جنگجو، ذہین لیکن اس سے کہیں زیادہ خفیہ اور محتواکشی تھا۔ سلطان کے دونوں بیٹے سلطان کے لیے بہت ہی خاص تھے کیونکہ وہ سلطنت کے لیے مضبوط ستون کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک رات سلطان کو سونے کی سیاہی سے لکھا ہوا ایک خفیہ خط ملا جس میں اسے متنبہ کیا گیا کہ شاہی خاندان میں ایک غدار موجود ہے جو طاقت کے ذریعے تخت پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ پیغام پر صرف خط ایکس کے ساتھ دستخط کیے گئے تھے۔ سلطان کے دل میں شک پیدا ہونے لگا جب اس نے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی کہ غدار کو بے نقاب کرنے کے لیے سلطان نے ایک کونسل کو بلایا اور اعلان کیا کہ جو بھی اسے ایکس کا سربراہ لائے گا اسے اس کا انعام ملے گا۔ طارق اور زید حیران لیکن پرعزم تھے۔ دونوں بھائیوں نے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے غدار کو ڈھونڈنے اور بے نقاب کرنے کا عہد کیا۔ سلطان نے جو بات ظاہر نہیں کی وہ یہ تھی کہ اسے اپنے ہی بیٹے میں سے ایک ایکس ہونے کا شبہ تھا۔ غدار کی تلاش دونوں بھائیوں کے درمیان خفیہ دشمنی میں بدل گئی۔ طارق اپنے لوگوں کی حفاظت کی خواہش کے تحت سلطنت کے اندر اتحادیوں کے تلاش میں تھا اور ہر مشیر سے پوچھ گچھ کرتا تھا۔ دریں اثنا زید نے وفادار لیکن بے رحم جنگجوؤں کا ایک گروپ اکٹھا کیا، سلطنت کے تاریک ترین حصوں کی تلاش میں جہاں غداری کے وسوسے جھڑ پکڑ چکے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے یہ افواہیں پھیلتی گئیں کہ ایکس کوئی اور نہیں بلکہ سلطان کے قابل اعتماد وزیر زین الدین تھے جو جادو اور کیمیا کے علم کے لیے مشہور تھے۔ طارق نے زین پر گہرا بھروسہ کیا اور افواہوں کو مسترد کر دیا، جبکہ زید نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوجیوں کے ایک گروپ کو وزیر کو گرفتار کرنے کی قیادت کی۔ لیکن جب زید اور اس کے آدمی زین الدین کے کوارٹر میں پہنچے تو انہیں صرف ایک خالی کمرہ ملا۔ وزیر اپنی میز پر ایک خون سرخ گلاب چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا۔ گلاب کی پنکھڑیوں پر مزید اشارے تھے جو انہیں پہاڑوں میں ایک قدیم غار کی طرف لے جاتے تھے، ایک قدیم جگہ جو نوریان شاہی خاندان کے لیے ممنوع تھی۔ دونوں بھائیوں کو اب یقین ہو گیا کہ غدار ان پہاڑوں میں پڑا ہے۔ سچ کا سامنا کرنے کے لیے الگ الگ نکلے۔ غار کے اندر انہیں نقش و نگار ملے جن میں ایک گمشدہ نوریان شہزادے کی کہانی بیان کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شہزادے نے عہد کیا کہ اس کی اولاد ایک دن وہ واپس لے لے گی جو ان کا حق ہے۔ چونکا دینے والی یہ بات یہ ہے کہ بھائیوں کو احساس ہوا کہ نوریان تخت کے وہ واحد وارث نہیں ہیں۔ قدیم شہزادے کی خون کی لکیر اب بھی زندہ ہے، سلطنت کے اندر صاف نظروں میں چھپی ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ گہرائی میں گئے، طارق نے زید کو ٹھوکر ماری جس نے خود سلطان کا ایک خط دریافت کیا تھا جس کا خطاب ایکس خط میں انکشاف کیا گیا کہ سلطان الرشید کو جلا وطن شہزادے کی اولاد کے بارے میں پہلے ہی سے علم تھا اور اس نے دونوں خونی خطوط کو ملانے کے لیے ایک خفیہ شادی کا اہتمام کیا تھا جس سے یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ صرف قابل لوگ ہی فتح یاب ہوں گے۔ غار کانپنے لگا جب ایک پوشیدہ حجرہ کھلا جس میں ایک قربان گاہ کا انکشاف ہوا، جس میں ایک تاج ہے جو آسمانی روشنی سے چمک رہا تھا۔ پتھر میں کھدے ہوئے آخری پیغام نے انکشاف کیا
کہ حقیقی حکمران مضبوط یا محبوب ترین نہیں ہوگا، بلکہ وہ سلطنت کے مستقبل کے لیے اپنے عزائم کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ جیسا کہ طارق اور زید تاج کے سامنے کھڑے ہوئے محسوس کیا کہ اس کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بھائی کو اپنے حکمرانی کے حق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ایک موڑ میں وہ اپنے والد سلطان کو ڈھونڈنے کے لیے مڑ گئے، انہیں ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اس نے پوری تلاش اپنے بیٹوں کو آزمانے کے لیے ترتیب دی تھی، اس امید میں کہ وہ طاقت کے سامنے عاجزی اور دانشمندی کی خوبیاں ظاہر کریں گے۔ آخری عمل میں طارق اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے جھکتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ سلطنت کو آپ کی طاقت اور عزائم کی ضرورت ہے زید، مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ اپنے بھائی کی بے لوثی کے لیے ایک نئے احترام کے ساتھ زید نے اپنے سر کے بجائے قربان گاہ پر تاج رکھ دیا اور یہ اعلان کیا کہ نوریان کی سلطنت پر دونوں بھائی برابر کے طور پر حکومت کریں گے۔ اس لمحے میں پیش گوئی پوری ہوئی، کسی ایک حکمران کی طرف سے نہیں بلکہ دو بھائیوں نے متحد ہو